نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے حکم سے آج ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے، جس میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے اور اس کی فضیلت۔ ایمان لانے کا لازمی تقاضا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یہ محبت مومن کا سرمایہ ہے۔ اسی محبت کے لیے سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانی چاہیے۔ اسی کے لیے عمل کرنے والوں کو بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ محبت سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ محبت میں رضا ہے، شوق ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے ماسوائے سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھا جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مومن صالحین سے، انبیاء سے، اللہ تعالیٰ سے، دین سے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت رکھو۔ فرمایا پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان میں منادی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم 6705۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے انسان میں وسعت آتی ہے، وہ انسانوں، جانوروں اور ہر مخلوق کے لیے شفیق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہماری زندگیوں میں ایسی تبدیلی آتی ہے جیسے تبدیلی انبیاء اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں آئی۔ اس لیے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی وأہلی ومن الماء البارد۔ الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا، اور آپ سے محبت کرنے والے کی، اور ایسے عمل کی محبت جو مجھ کو پہنچا دے آپ کی محبت تک۔ الہی اپنی محبت میری طرف بہت محبوب کر دے، میری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیں۔ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ تیری محبت کے لیے سبقت لے جانے والے سبقت لے جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ عمل کرنے والے تیری طرف بھاگتے ہیں، ہمیں بھاگنے والوں میں شامل فرما دے۔
اے ہر قوی سے زیادہ قوت والے، تیری محبت دلوں کی قوت ہے، دلوں کا سرور، امیدوں کی تکمیل اور زندگی کی روح ہے۔ الہی، تیری محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، آمین الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے دین سے محبت کریں، اس دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے سکھانے والے ہو جائیں۔ یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نماز قبلہ رخ ادا کی جائے، اور جب کوئی مصیبت آ پہنچے تو نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کی جائے، جیسے کہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 153۔ ہمیں صبر و نماز سے مدد مانگنے کی حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی غم لاحق ہو گیا ہو تو ہم صبر کریں اور اس یقین سے اللہ سے مدد طلب کریں کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں اس تکلیف سے نجات دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے غم میں مبتلا ہوئے تو نماز شروع کر دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد 1319۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس نے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں، پڑھ لے اور یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ میں سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ سے سنا اس دعا کو، اور جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں پڑھا، اور اس دعا کو بھی پھر دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کس طرح مل سکتا ہے۔ جب میری عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت لی۔ میں اس وقت ایک کھال رنگ رہی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے درخت کیکر کے پتوں کے رنگ کا دھویا، آپ کو اجازت دی، آپ کی خدمت میں ایک تکیہ پیش کیا جو کھال سے بنا اور کھجور کے درخت کے ریشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ اس پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب آپ اپنی بات ارشاد فرما چکے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے لیے یہ تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن میں ایک باغیرت بیوہ عورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں مبتلا کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک عمر رسیدہ اور بچوں والی عورت ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو بیوگی کی غیرت کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں بھی تمہاری طرح عمر رسیدہ ہوں، اور جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو میں تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ کہتی ہیں یہ ارشاد سن کر میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی فرما لی۔
پھر سلمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر سے اللہ کی مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ بے صبری پر بڑی وعید ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تمانچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی دہائی دے۔ صحیح مسلم 285۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے۔ دوسرے پارے میں روزے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ ایک ایسا راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ بخاری 5927۔ روزے کی فضیلت: روزے دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے دار کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ روزے دار کے ہر عمل کا اجر 7 گنا بڑھ کر عطا کیا جائے گا۔ جنت کا دروازہ ریان روزے داروں کے لیے ہے۔ ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ روزے دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ بیمار اور مسافر کو روزے نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا، اور فدیہ اس بوڑھے کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین مضبوط ترین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بخاری 3277۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، رمضان کے روزے اس طرح رکھنے کی توفیق دیں جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہو، کوئی غم لاحق بھی ہو جائے تو ہم صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرنے والے ہو جائیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آمین الہی آمین۔